موسم بھی نہیں ہے، علی کا ہاتھ بھی بلند ہو گیا، اور دینی بھی موسم کی کھجوریں ہیں۔ مشروط تو تازہ کھجور کا ہے نا، یہ تازہ کھجوریں کہیں تو ہیں، کہیں تو ہیں۔ اب کہاں ہے تازہ کھجوریں؟ موسم ہی نہیں ہے۔ اب اس وقت پاکستان میں موسم ہے، اتنا فاصلہ تو ہے نا پاکستان میں نہیں ہے، کراچی سے لے کے گلگت تک موسم ہی نہیں ہے، ایران میں بھی موسم نہیں ہے، انڈیا میں بھی موسم نہیں ہے، پھر ہاتھ اور آگے بڑھے گا۔ یہی بات جناب علی سے پوچھے، مولا موسم نہیں ہے، ہاتھ کیوں بڑھایا ہے؟ فرمایا کہیں ہے تو میں نے ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے کہا مولا کہاں ہے؟ فرمایا جنت میں۔ جنت میں فرمایا ہر پھل ہر وقت تازہ رہے۔ اب پتہ لگا کہ جنت سے کھجوریں لا کے بانٹ دے اسے علی۔ ادھر ہاتھ بلند ہوا ہے، جناب علی نے اسلام کہا، حضرت ابوبکر نے کاتب سے کہا، دو کاتب بیٹھے تھے، کاتب سمجھ جو ہر شے لکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تینوں مٹھیاں آئیں، ہر مٹھیوں کے دانے دانوے دانے، کتنے دانے آئے مٹھی میں، کھجوریں آئیں، وہ بھی گن لینا اور ان کا وزن بھی کرنا۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ کہوں، ہو سکتا ہے جناب علی ایک رنگ کی تینوں مٹھیاں لاتے، ایک رنگ، جب اس نے کہا ہر مٹھی لکھ بھی لینا وزن بھی کر لینا، جناب علی نے تینوں مٹھیوں کے رنگ کھجوروں میں بدل اس مٹھی میں سرخ کھجوریں تھی، انہوں نے جلدی سے کھولا، مٹھی رکھی گننا ہی تھا، جناب علی نے ان کے گنے کے بعد ہاتھ بلند کیا تاکہ گننے میں یہ مصروف رہ گئے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ بہت بڑی بات یہ دیکھنا چاہیے، جب انہوں نے گن لیا جناب علی نے دوبارہ ہاتھ بلند کیا، دوسرے ہاتھ میں زرد کھجوریں آئی، تیسرا ہاتھ بلند کیا اس میں سبز کھجوریں، انہوں نے اتنے میں جب ان کا وزن بھی کر لیا، عدد بھی، کتنی زیادہ اچھا کتنی دانے تھے، ہر مٹھی میں 73 دانے، علی قربان ہو جائے، میرے بعد دین کے 73 فرقے ہو جائے، سارے جہنم میں صرف علی کا فرقہ رہے گا۔ انہوں نے پوچھا ہاں میں دانے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا دانے بھی برابر ہیں، وزن بھی برابر۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے یہ جملہ حاشیے، جب یہ سنا حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب میں رسول خدا کے ساتھ غار ثور میں رات کو گیا تھا، شب ہجرت، رات وہاں ہم نے گزاری، اور صبح فارغ ہو کے جب ہم باہر آ رہے تھے غار ثور سے نکل کر، رسول کے ساتھ میں تھا، رسول آتے ہی آگے جب نکل کے آ گئے، غار ثور سے نکل کے آ گیا، مجھے روکا، ابوبکر رک گیا، فرمایا یہ بات ابھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو پہنچانا بھی ہے، گل کر رہا بھولنا بھی نہیں، معلومات ہے بھول تھی تو کہا ہے بھولنا نہیں، جنہیں دین میں بھول ہو جائے وہ وارث دین نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انا شدید، جناب رسول خدا نے روکا، رسول نے مجھے فرمایا تھا انا شدید
کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے مجھے رسول نے خود کہا تھا اس دن انا یدی و یدا علی جن، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدد میں بھی برابر ہے اور حسن میں بھی برابر ہے۔ آ گئی 21 کی رمضان کی رات، اس رات کو میرا جناب علی علیہ السلام جی بس 2-4 منٹ کے ہی میری تحریر ہے۔ بی بی پاک روایت فرماتے ہیں کہ بابا بے چین ہیں، کبھی شہری خانہ میں آتے پھر اندر چلے جاتے، اندر تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر شاید آ کے آسمان کی طرف دیکھ کر ان ستاروں سے فرماتے ہیں ستاروں گواہ رہے کہ میں نے تمہیں پوری زندگی میں چمکتے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوتا ہوا کبھی نہیں۔ اللہ اللہ اسی طرح صبح سحری کر کے سرکار نبی نے صرف ایک لقمہ لیا، نمک سے کھا کے پانی پی لیا۔ پاک بی بی نے کہا مولا کمزوری ہے کھا لینا، فرمایا بس آج اتنی ہی طبیعت، اللہ جانے وہاں کیا نظام ہے، بیویوں کو ہزارے نظام کا علم۔ بابا نے چلے ابھی گھر سے باہر نہیں گئے، یہ پہلا موڑ مڑے نا گھر کا کون آیا پہلا، اگر آپ گئے ہیں زیارت کے لیے ضرور جایا کریں، ان کے گھر کے فوٹو لے لیا اگر فوٹو لے سکتے، گھر رکھے سامنے، صبح اٹھے تو ان کے گھر کی زیارت کریں، اتنی بے پرواہ۔ اب جناب جب وہاں پہنچے تو بطخیں رکھی ہوئی تھی جناب علی، یہ بڑی ہوشیار ہر بات بتا دی۔ بطخیں نے جب دیکھا نا جناب علی کو دوڑتی ہوئی جناب علی کے ابا کے دامن سے لپٹ گیا، چونچوں سے پکڑ کر کچھ آوازیں نکالی۔ اس وقت جناب زینب بھائی ان کو ہٹانا چاہا، جناب علی نے فرمایا بیٹا انہیں ہٹاؤ نہیں، انہیں معلوم ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، مجھ پہ نوحہ کر رہی ہے، یہ آوازیں نکال مجھ پہ نوحہ کر رہی ہے۔ تسلی دے کے امام گئی اور جا کے مسجد کوفہ میں میرے امام نے آپ نے گلدستہ اذان پر جا کر آخری اذان کہی، خدا جانے اس اذان میں کتنا کیف تھا۔ روایت میں کہ پورا کوفہ اٹھ کے بیٹھ کے جناب علی کی اذان کو سنتا ہے کہ آج علی کس معیار کی اذان ہے۔ اذان ختم ہوئی، جناب علی نیچے اتر کے یہ ملوم عبد الرحمن ابن ملجم ملوم آج بھی انہوں نے دکھایا، اس کی تصویر کو بھی فیس بک پہ بھی، اگر آپ نے اس کو دیکھا اتفاق سے یہ اونٹا سو رہا، جناب علی نے اسے ٹھوکر ماری، معلوم ہوتا ہے جو منکروں سے ٹھوکر ہی ماری جائے، جسے علی ٹھوکر مار، کوئی تصور ہے اس کا؟ یہ بے چین ہو کے اٹھا، دیکھا جناب علی ہے، پریشان ہو گیا۔ جناب علی نے کچھ اور نہیں کہا، نماز کا وقت کہ اوروں کو بھی اٹھانے کے لیے سوئے ہوئے، یہ ایک ستون کے پیچھے چھپ کر، ستون وہاں بہت بڑی مسجد آ گیا۔ جناب علی نے محراب مسجد میں جا کے آخری نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کے لیے، جناب علی نے جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے سر اٹھایا، اس ملوم نے اس جگہ آ کے جناب علی کے سر پہ تلوار کا وار کیا، جو زہر ہلال میں کتنی دن تک یہ بجھاتا رہا، بس لگی نہ تلوار، آپ اندازہ کریں بیٹھے ہوئے آدمی پہ جو تلوار لگے گی، اس جگہ لگی جہاں عمرو بن عبد الود کا نیزہ نکلا،
ایک خون کا یکدم جو فوارہ نکلا نا آسمان کی طرف، جبریل نے چیخ مار کے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین قتل کر دیے۔ یہ آواز پورے عالمین میں پھیل گئی، اللہ قد قتل امیر المومنین۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو میرے امام خون کا فوارہ نکلا، فرمایا حسن پہلے نماز پڑھا لو، مجھے گھر بعد میں لے جائیں۔ سرکار حسن نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جناب علی کو ایک گلیم میں ڈال کے، اس کا گلیم میں چھوٹے جنہیں قالین کہتے ہیں، ان میں ڈال کے اٹھا کے صحابہ کرام لے کے چلے، پیچھے پورے صحابہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار حسن اور بنی ہاشم اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ جو ہی گھر کے دروازے پہ پہنچے، یہ باب مصائب ہے، دروازے پہ پہنچے رہے، سرکار علی نے آہستہ سے آواز دی، حسن ذرا مجھے سہارا دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب حسن کا نام لینا دلیل ہے کہ امام کے سہارے کے لیے امام چاہیے۔ اب جو ایک سہارا دیا، اس وقت میرے زخمی امام نے فرمایا، میرے صحابیوں تمہارا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بابا بات کو سمجھ لیں، بہت بہت مہربانی تمہاری کہ یہاں تک آئے ہو۔ اب یہیں سے سیدھا اپنے گھروں کو چلے جانا، مسجد میں نہیں بیٹھنا، آج آپ کا وہاں بیٹھنے کی عبادت نہیں، آپ کے گھروں میں جا کے جو کچھ عبادت کرنی ہے وہ کرے۔ جب وہ چلے گئے امام رکے رہے، جب آخری بھی چلا گیا، اب فرمایا حسن مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ اب جب اٹھا کے لے کے چلے تو جناب حسن نے کہا بابا صحابی تھے آپ کے، کیوں روک دیا؟ اس وقت جناب علی کی اب چیخ نکلی، قد قتل امیر المومنین کی آواز میری زینب نے سنا ہو، وہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ اگر میں زخمی حالت میں گیا، میری بیٹی نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دینا، میں گوارا نہیں کرتا۔ میری بیٹیوں کی آواز کوفے والے سنے، لے آئے نا میرے مولا کی شبیہ، اگر قریب آئے تو لے آئے میرے مولا کی شبیہ۔ میں کہوں گا مولا آج تو خود موجود ہے، آواز سنانا گوارا نہیں ہے، یہی زینب ہے، اے بازار کوفہ ہے، اشارے ہو رہے ہیں، آج ہی زینب بنت علی، لوگوں یہی علی کی بیٹی زینب ہے۔ ماتم جناب علی، ماتم جناب علی، ماتم جناب علی، یا علی یا علی یا علی یا علی۔